اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن اب اگلی جو بات ہماری ہے وہ صرف فیض اقدس، آیان ثابتہ اور پھر آیان خارجہ. مطلب اب یہ فیض اقدس سے چونکہ ہم چل پڑیں آگے، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، تو ہماری اگلی جو اب ڈسکشنز آگے بھی چلیں گی وہ آیان ثابتہ کے اوپر چلیں گی. فیض اقدس چونکہ ہمارا کلیئر ہو گیا ہے تو اب ہم آیان ثابتہ پہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید. شیخ اکبر کی کتاب فصوص الحکم کی شرح میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں. آج کی ہماری یہ ویڈیو اصطلاحات ابن العربی سیریز میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ شیخ نے فصوص کے فص آدمیہ کے دوسرے پیراگراف میں چند اصطلاحات کا ذکر کیا، جس میں ایک اصطلاح فیض اقدس تھی. اور فیض اقدس کے اوپر اس ویڈیو میں تو ہم نے صرف اشارہ کیا، لیکن اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنانی ضروری تھی. تو آج کی ویڈیو ہماری فیض اقدس پہ ہے. فی الحال ہماری فیض اقدس کی اس ویڈیو اس تعریف کا مصدر میرے شیخ احمد محمد علی ہیں، اور ان سے جو میں نے براہ راست شیخ کے علوم کی روشنی میں شیخ کے کلام میں فیض اقدس، تجلی اقدس، فیض مقدس اور آیان ثابتہ کے حوالے سے جو انہوں نے مجھے براہ راست معلومات دی، جو میرے پاس ڈاکومنٹڈ شکل میں موجود ہیں تاکہ کبھی بھی میں اس کی طرف رجوع کر سکوں. آج کی ہماری ویڈیو کا مصدر وہ معلومات ہیں، اور یہ معلومات جو میں آج آپ کو دوں گا یہ شیخ کے کسی بھی کلام سے کسی بھی طرح سے آپ کو متناقض نہیں دکھائی دیں گی. مطلب آپ شیخ کی فتوحات میں سے کوئی چیز اٹھا لیں گے آیان کے حوالے سے، فیض کے حوالے سے، تو آپ کو یہاں پر اس میں تناقض نہیں آئے گا، ایک دوسرے کے الٹ چیزیں دکھائی نہیں دیں گی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس مقام پر کہ اگر آپ شارحین میں سے چند کی اگر کچھ ڈیفینیشن اٹھاتے ہیں تو کسی مقام پر جا کر وہ ایک تعریف کو ٹھیک کرتے کرتے دوسری آیان ثابتہ کے ساتھ اس کو تناقض میں لے آتے ہیں. اب ہر طرح سے تناقض دور کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور کوئی صاحب کشف اہل تحقیق میں سے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو اتنا کھول دے کہ وہ حقائق کو اس طرح سے دیکھ لے کہ جس طرح سے ہیں، تو تبھی وہ شخص اس مقام پر ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام کی حقیقت جان لے. اور فی الحال جتنا میں نے فصوص کو پڑھا ہے، جتنا میں نے شارحین کو پڑھا ہے، جتنا میں نے شیخ کو پڑھا ہے، پچھلے 15 سال سے ہی ہم شیخ اکبر کو ہی مستقل انہی پہ ہی کام کر رہے ہیں. 30 سے زائد کتابیں ہم ان کی شائع کر چکے ہیں، 30 سے زائد کتابوں کے عربی متن کی تحقیق کر چکے ہیں، کچھ سینکڑوں مخطوطات ہم دیکھ چکے ہیں. شیخ کے اسلوب سے اس حد تک شناسائی ہو چکی ہے کہ ایک لفظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، شیخ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے. تو لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود بھی اس مقام پہ ہمیں بڑی ہی انتہائی باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو، اور بہت ہی احتیاط کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میرے کچھ سوال تھے ان سے جو میں نے سوالوں کی شکل میں کیے، اور پھر انہوں نے اس کے جواب دیے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ تجلی اقدس یا فیض اقدس یہ کیا ہے. تو اس کے جواب میں شیخ احمد محمد علی فرماتے ہیں کہ اے ولی یہ جان لے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے، کہ سب سے پہلی تجلی جو کہ تجلی محبت ہے، کہ جس طرح کا ایک حدیث قدسی میں بھی ذکر آیا کہ میں ایک انجان خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے چیزوں کو تخلیق کیا اور ان پر اپنی محبت نچھاور کی. تو یہ جو پہلی ہی تجلی میں، تخلیق میں محبت نچھاور کرنے کی بات ہے، اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جو پہلی تجلی جو کہ محبت والی تجلی تھی، اور یہ تجلی کیا تقاضا کرتی تھی، لمعرفت رؤیت الاسماء فی صور ترا فیہا نفسا، کہ اسماء کی معرفت ایسی صورتوں میں ہو کہ جن صورتوں میں یہ اسماء اپنے حقائق کو دیکھیں. تو اب ہم اس مقام پر اس لیول کی بات کر رہے ہیں
کہ جب اسماء بھی اپنے حقائق کو نہیں دیکھ رہے، یعنی کہ اسماء اپنے حقائق سے ابھی نابلد ہیں اور آیان ثابتہ اپنی حالت میں ابھی نہیں آئی، تو وہاں پر صرف ذات ہی ہے، تو یہ اس مقام کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں رؤیت الاسماء فی صور ترا فیہا نفسہا فکان ھذا اول تجلی للذات من ھذہ النسبہ فکان التجلی الاقدس، کہ جو سب سے پہلی ذات کی تجلی وہ پڑی کہ جس سے اسماء کا بھی ایک تعین میں آ گئے، آپ اس کو کہہ لیں اسماء اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، آیان عدم العدم سے نکل کر عدم میں آ گئی، تو یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہوئی، یہ دونوں چیزیں ہی تجلی یا فیض اقدس کہلاتی ہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر مزید تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی کہ یہ کس طرح سے ہوا، ذات نے کس طرح سے چاہا، ذات نے اسماء کو کس طرح سے ظہور بخشا، ذات نے آیان کو کس طرح سے ظہور بخشا۔ شیخ نے فیض اقدس کہہ کے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور بس اتنا کہہ دیا ہے کہ جب یہ پہلی تجلی پڑی تھی کہ جس تجلی سے آیان ثابتہ عدم العدم سے عدم میں آئی تھی، اور جس تجلی سے اسماء الہیہ اپنے حقائق کا ظہور یا ان کے اثرات نہ دیکھتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے اس کیفیت میں آئے کہ انہوں نے اپنے حقائق کو جان لیا، چونکہ یہ ایک علمی تجلی بھی ہے، تو اس وجہ سے اس تجلی میں اسماء نے اپنے حقائق کو جانا، اسماء نے آیان ثابتہ کو جانا ہے، مطلب یہ دونوں کا جو علم اس کے پاس آیا، تو یہ اس لحاظ سے اس کو علمی تجلی بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے شیخ احمد محمد علی نے اگلا جملہ کہا کہ یہ تجلی اسماء الہیہ کی اس کی طرف ذات سے تجلی تھی، اور اس کا حکم نسبت والا تھا، یعنی کہ یہ جو نسبت قائم ہونی ہے مخلوقات میں اور ذات میں، مخلوقات اور ذات میں براہ راست تعلق قائم نہیں ہونا، شیخ کے نزدیک نہ ہونا ہے، نہ ہوتا ہے، نہ ہوگا۔ تو جب مخلوق کے ظہور کی بات آئے گی، اس ظہور میں اس کی ذات سے کسی تعلق کی بات آئے گی، تو ذات کے آگے بھی تو کوئی ایک حجاب ہونا چاہیے، کوئی نسبت ہونی چاہیے جو اس تعلق سے جس کا تعلق جڑے، تو یہ فیض اقدس نے اس نسبت کو کریٹ کیا ہے، یعنی فیض اقدس نے جہاں مخلوق کو عدم العدم سے عدم میں لایا ہے، وہیں پر اسماء کو عدم العلم سے علم میں لایا، یعنی کہ حقائق کی معرفت اسماء کو بخش دی ہے۔ اور اس مقام پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیخ اکبر کے نزدیک اسماء کی دلالت دو طرح سے ہے۔ ہم متعدد ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، ہم اپنی پچھلی بیٹھک میں ملفوظات ابن العربی میں بھی اسی موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ اسماء کی دلالت دو طرح سے ہے۔ ایک دلالت ہر اسم کی اس کی اپنی حقیقت پر دلالت ہے جس سے وہ تمام اسماء سے متمیز ہے، ایک دلالت اس کی ذات کے عین پر دلالت ہے، اور ذات کے عین پر تمام اسماء کی دلالت ایک جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایک واحد عین کی طرف دلالت کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں تو پھر اسم الرحیم کا مطلب اور ہو جاتا ہے، اسم الکریم کا مطلب اور ہو جاتا ہے، اسم الرحمن کا مطلب اور ہو جاتا ہے، اسم المنتقم کا مطلب اور ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو شیخ احمد محمد علی کے نزدیک یہ ہے تجلی فیض اقدس۔ ابھی ہم تھوڑا سا مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں مزید کیا تفصیل ہے۔ اب چونکہ اس کا براہ راست تعلق اس تجلی کا دو چیزوں سے ہے، ایک آیان ثابتہ سے ہے، دوسرا اسماء الہیہ سے ہے، کیونکہ ذات کے بعد بیسیکلی تو یہی دو چیزیں ہی، انہی کا ہی ذات کے علم میں آنا مقصود ہے۔ تو جب اسم العالم ہوگا تو اس کے علم میں کوئی چیز آئے گی، جب اسم العالم ہی اپنی حقیقت سے اس طرح سے شناسا نہیں ہوگا تو اس کے علم میں کوئی چیز کس طرح آ سکتی ہے۔ تو مطلب یہ سمجھیں کہ اس نے دو کام کیے ہیں، اسماء کو بھی ان کے حقائق سے روشناس کروایا ہے، اور اسماء کو مخلوقات کے حقائق سے بھی روشناس کروایا ہے۔ اس حیثیت میں دیکھا جائے تو یہ تجلی علم کی تجلی بھی ہے، کیونکہ یہ ایک لحاظ سے اگر ان کو چیزوں کو علم، مرتبہ علم میں چیزوں کو متمیز کر رہی ہے، ان کو لے کر آ رہی ہے۔ تو مزید شیخ احمد محمد علی نے اس کی تفصیل بیان کی کہ ذات الہیہ تجلی اقدس، یہاں پر ذات مطلق
کنورٹ ہو رہی ہے ذات الہیہ میں. کنورٹ سے مراد یہ ہے کہ ذات مطلق تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک اور حجاب آ رہا ہے جس کو ہم ذات الہیہ کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فیض اقدس یعنی کہ ذات الہیہ تجلی اقدس سے جس نے علمہا بنفسہا و بالعیان الثابتہ، کہ جس نے اس تجلی سے خود کو بھی جان لیا، اسماء کے حقائق متمیز ہو گئے جو کہ اوپر نہیں تھے، کیونکہ وہاں پر وہ جسم کہتے ہیں نا کہ ایک اکیلا اللہ تھا. تو وہ اللہ سے مراد تو ہم ویسے یہ کہہ رہے ہیں، اسم ہی لے رہے ہیں، لیکن وہ ذات اپنی احدیت میں تنہا تھی، جب کوئی نہ تھا، وہ ایک چھپا خزانہ تھا. یہ اس مقام کی بات ہے. تو جب نچلے مقام کی فیض کی پہلی تجلی ہوئی تو اس تجلی سے اسماء الہیہ نے خود کو بھی جان لیا، آیان ثابتہ کو بھی جان لیا. تو اسماء الہیہ کا خود کو جاننا یا خود اپنے حقائق میں متمیز ہو جانا اور آیان ثابتہ کو جاننا، یہ ہے بیسیکلی فیض اقدس. تو فیض مقدس تو خیر کلیئر ہے، اس کے ساتھ ہی آتا ہے تو ہم ہلکا سا اس کا بھی ٹچ دے دیتے ہیں. فیض مقدس سے مراد یہ ہے کہ جب آیان عین ثابتہ سے عین خارجہ کی طرف آئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مادی ظہور ہوا، تو اس کے لیے فیض مقدس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو لیکن چونکہ ہمارا ابھی اصطلاح فیض اقدس ہے تو ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسماء کا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ فیض اقدس سے آیان ثابتہ کا کیا تعلق جڑا. تو شیخ احمد محمد علی فرماتے ہیں آیان ثابتہ الوہیت، حقیقت الحقائق، وجود حق اور وجود مضاف، ان کے درمیان برزخ ہیں. اب یہ مطلب ایک پوری ایک علیحدہ اصطلاحات ہیں، ہم موقع پہ بیان کریں گے، ابھی اس کو چھوڑتے ہیں. یہ عدم محض سے عدم اضافی میں ٹرانسفر ہوئی، عدم محض سے عدم اضافی میں ٹرانسفر ہوئی. عدم محض میں جب وہ علم میں نہیں تھی، عدم اضافی میں جب وہ علم میں آئیں. کہتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوئی کہ یہ تجلی اقدس کے نتیجے یعنی فیض اقدس کے نتیجے کے طور پر عدم محض سے عدم اضافی میں آئیں. عدم محض میں جب وہ تھیں تو ان کے اندر استعداد تھی عدم اضافی میں آنے کی. یہ نہیں ہے کہ استعداد ہی نہیں تھی تو خود سے آ گئی، استعداد تھی، حق تعالیٰ نے ان کے اوپر تجلی کی تو وہ ٹرانسفر ہو گئیں. جس میں استعداد نہیں تھی، جس کو ہم محال کہتے ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہوا، ادھر ہی عدم محض میں. تو وہ چیزیں جو عدم محض سے عدم اضافی میں آئی، وہ تجلی فیض اقدس کے نتیجے میں آئی. ایسی صورت میں ان کا عدم محض میں ہونا فنا ہو گیا اور ان کا نام آیان پڑ گیا. یہ وہ مقام ہے کہ جب عدم محض میں تھیں تو یہ مطلقاً عدم تھی، وہاں سے یہ ٹرانسفر ہوئی، عدم اضافی میں آئیں. عدم اضافی میں آئیں تو ان کا نام آیان ثابتہ پڑ گیا. عدم محض میں تو کوئی نام ہی نہیں تھا، نہ کوئی تجلی تھی، نہ کوئی تمیز تھا، نہ کوئی امتیاز تھا، بس عدم ہی تھا. تو اب یہ عدم امتیازی میں آ گئی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہی ہیں لیکن عینی وجود نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کا نام جو نہیں ہے پھر آیان پڑ گیا. کہتے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جس میں آیان نے شیعیت کا اکتساب کیا، اور یہ وہ شیعیت ہے کہ جو انہیں اس سے پہلے حاصل نہیں تھی. اب یہ شیعیت کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کی اس مقام پر 2 آیات ہیں، میں دونوں آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. شیخ کے کلام کی روشنی میں یہ دونوں آیات اسی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں. سب سے پہلی آیت جو ہم ذکر کریں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 67 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان ان خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان وہ بھول گیا کہ ہم نے اسے پہلے بھی تخلیق کیا جب کہ وہ کوئی چیز نہ تھا. یعنی کہ انسان کی تخلیق میں کوئی ایسا مرحلہ بھی گزرا ہے کہ جس وقت اس پہ شیعیت چیز ہونے کا اطلاق بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ یہ وہ مرحلہ ہے عین فیض اقدس کا
کہ جہاں پہ آیان ثابتہ نے شیء ہونے کا اکتساب کیا، یعنی کہ ان کے اوپر لفظ شیء کا اطلاق ہوا، تو یہاں پر جو خلقناہ کا لفظ ہے اس کے اندر بھی تفصیل ہے، چونکہ شیخ اکبر خلقناہ کے دو معنی لیتے ہیں، ایک معنی تخلیق، دوسرا معنی تقدیر، اور یہ دونوں معنی عربی لغت میں ثابت ہیں، آپ خود سے نہیں بنا رہے کہ آپ نے بنا لیے، عربی لغت میں یہ دونوں معنی ثابت ہیں، خلقناہ کا مطلب تقدیر بھی ہے اور خلقناہ کا مطلب تخلیق بھی ہے۔ اس مقام پر شیخ کے نزدیک خلقناہ کا مطلب تقدیر ہے، تو باقی اس میں اب لمبی تفصیل ہے، وہ ہم اس مقام پہ دیکھیں گے جب ہم خلقناہ پہ کوئی اصطلاحی ویڈیو بنائیں گے۔ پہلی آیت اولا یذکر الانسان ان خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ایسی صورت انسان کی کہ جب ہم نے اس کو تخلیق کیا، مطلب تقدیر کیا، کہ اس پر لفظ شیئت کا بھی اطلاق نہیں تھا۔ اور دوسری آیت وہ بھی سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اب اس میں بھی وہی بتا رہا ہے، کیونکہ انسان کی یا تخلیق کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بچہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب نے یہی کہا، یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ حضرت زکریا یا وہ واقعہ کہ شاید وہ بچہ طلب کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ حضرت زکریا کا قول ہے نا، انہوں نے کہا کہ جی اے رب میرا بچہ کس طرح ہوگا کہ میری تو بیوی بھی بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے، میں نے تو تجھے اس وقت بھی تخلیق کیا وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جب تو کوئی چیز نہیں تھا، جب تیرے اوپر شیئت کا اطلاق نہیں تھا۔ اب یہاں پر بھی خلقتو کا میں جو خلقتو ہے اس کا جو ترجمہ کیا جائے گا وہ تقدیر کے معنوں میں کیا جائے۔ یہ دو آیات اس پورے قرآن مجید میں، یہ دو آیات فیض اقدس کی تجلی کی جانب واضح ترین رہنمائی کر رہی ہیں۔ شیخ اپنے کلام میں ان کو لے کر آئے ہیں، شیخ نے اپنا کانسیپٹ ان سے بنایا ہے، اور شیخ نے انہی سے اور دیگر جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس سے یہ پوری ایک کانسیپٹ بنایا، جس میں فیض اقدس بھی ہے، فیض مقدس بھی ہے، تجلی بھی ہے، مخلوق بھی ہے، آیان بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فیض اقدس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لازمی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، چونکہ ویڈیو پھر طویل ہو گئی ہے اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن اب اگلی جو بات ہماری ہے وہ صرف فیض اقدس، آیان ثابتہ اور پھر آیان خارجہ، مطلب اب یہ فیض اقدس سے چونکہ ہم چل پڑیں آگے، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، تو ہماری اگلی جو اب ڈسکشنز آگے بھی چلیں گی وہ آیان ثابتہ کے اوپر چلیں گی۔ فیض اقدس چونکہ ہمارا کلیئر ہو گیا ہے تو اب ہم آیان ثابتہ پہ جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات دوبارہ سے دہرا دوں کہ شارحین نے جو فیض اقدس کی شرح کی ہے، جب ہم ان کی شرح پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک اسی طرح پن پوائنٹ نظر آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ نظر آتی ہیں، کہ فیض اقدس کی شرح کرتے کرتے بعض اوقات وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آیان ثابتہ کی جو ایک مستقل حیثیت ہے اس کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھا دیتے ہیں، اور شیخ جو آیان ثابتہ کی مستقل حیثیت کے بہت بڑے قائل ہیں، اور پوری فصوص ہی آپ نے صرف اس وجہ سے لکھی کہ آیان ثابتہ کی مستقل حیثیت جو ہے اس کا بیان کیا جائے۔ تو ہم فی الحال شارحین کی ان تمام فیض اقدس کی شروعات کو اس جگہ بھی بیان نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ہم بیان کریں گے تو یہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس میں لمبی ڈسکشن ہو جائے گی۔ ہاں، وہ پوائنٹس جو ہیں اگر آپ ہماری شرح جس طرح سے سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کو چلیں گے تو انشاءاللہ آپ پہ وہ خود بات واضح ہو جائے گی کہ جو ہم نے بات کی ہے اور جو شارحین کرتے ہیں باریک سا نقطہ ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور اس نقطے کو بھی سمجھنے کی بات ہے، اگر آپ اس طرح سے سمجھیں تو سمجھ لیں، آپ اس طرح سے سمجھیں تو سمجھ لیں۔ تو چونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو ایسے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سمجھ کی راہ بھی دکھانا مقصود ہے کہ یہ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سمجھو گے تو یہ اس کے ساتھ ملے گا اور یہ اس کے ساتھ ملے گا، اور تب جا کے پوری بات ہوگی۔ تو ہم سمجھ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، ورنہ الفاظ کے اوپر اگر ہم فوکس کرتے تو ہم بھی کہہ دیتے کہ فیض اقدس جو ہے وہ یہ، اور آپ کو یہ نہ بتاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ بھی پھر کنفیوز ہو جاتے۔ تو اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہے تو وہ فیض اقدس کے حوالے سے یا اس ویڈیو میں جو کچھ بھی آیا تو کامنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے تمام سوالات کے جواب دیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں فضول الحکم کی شرح کو یہیں سے آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔